مرحبا فرینڈز، میں ہوں آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ سمندری طوفان بپر جوائے ہندوستانی گجرات کے ساحل پر اور پاکستان و ہندوستان کی سرحدوں پر بھی ایک انتہائی شدید سائیکلونک طوفان VSCS کے طور پر جا ٹکرایا۔ جیوگرافی میں VSCS ویری سویئر سائیکلونک اسٹارم کو کہا جاتا ہے، مینز انتہائی شدید سمندری طوفان۔ طوفان کی نوعیت کیا ہے، اس کا اسکیل کیا ہے، کتنی تباہی ہو چکی ہے، اب وہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا حالات ہیں، یہ سب کچھ آپ لوگ یقیناً جان چکے ہوں گے اور جان رہے بھی ہوں گے دوسرے نیوز چینلز کے ذریعے۔ میں آپ کو اب اس زمن میں دوسری طرح کی معلومات دینا چاہتی ہوں آپ کی اپنی جنرل انفارمیشن کے لیے، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہے گی۔ بحیرہ عرب کی سمندری سطح دراصل بہت بڑے رقبے پر مشتمل ہے، یہی وجہ ہے کہ سائیکلون بپر جوائے کا جو عرصۂ مصیبت ہے وہ بھی بڑا طویل رہا۔ سائیکلون بپر جوائے کا جو دورانیہ تھا وہ 11 دن رہا ہے، اور یہ کوئی انہونی یا انیوژول بات نہیں ہے۔ دراصل اس طوفان کی جو سپیڈ تھی وہ سلو تھی، سست رفتار طوفان تھا، اس لیے یہ زیادہ عرصے تک چلا۔ جو ٹراپیکل طوفان ہوتے ہیں منطقہ حارہ کے، یا عام آسان لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ جو گرم خطے کے جو طوفان ہوتے ہیں، ان کی جو لائف سائیکل ہوتی ہے یہ 4 سے 7 دن تک محیط ہوتی ہے۔ کچھ کمزور جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی مختصر عرصے کے لیے ہی آندھی کی طاقت بن پاتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو کئی ہفتوں تک ایک بڑی آندھی کی صورت اختیار کر کے مصیبت بنے رہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ طوفان بپر جوائے کا جو نام ہے وہ بنگلہ دیش نے تجویز کیا تھا۔ بنگلہ دیشی زبان میں بپر جوائے کا مطلب ہے ڈیزاسٹر، یعنی کہ آفت۔ سمندری طوفانوں کے جو مختلف نام رکھے جاتے ہیں وہ اس بات پر منحصر ہیں کہ وہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ دراصل ان ناموں کے تحت ہی ایسا ہوتا ہے کہ خطے میں جتنے بھی طوفان آنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ریسرچ ہوتی ہے، فورکاسٹنگ ہوتی ہے اور پلاننگ ہوتی ہے۔ خطے کا ہر ملک تقریباً 13 ناموں کی فہرست جو ہے وہ جاری کرتا ہے، پھر ان ناموں کو پہلے سے طے شدہ شیڈیول کے تحت روٹیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نام جو ہے وہ شارٹ ہونے چاہیے، چھوٹے سے، اور جینڈر نیوٹرل ہوں، یعنی کہ نہ مذکر ہوں نہ مؤنث ہوں، تلفظ ان کا آسان ہو، اوفینسو نہ ہو، یا کسی کو کلچرلی یا ثقافتی طور پر یہ ابیوزو نہ ہو، یا کسی کو ہرٹ نہ کرتے ہوں، مطلب کہ نان کنٹروورشل ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان طوفانوں کی مصیبت اور آفت سے بچائے۔ نارتھ انڈین اوشن یعنی شمال بحر ہند کے جو اب تک شیڈیول شدہ طوفان ہیں ان کی لسٹ جو ہے وہ یہ ہے: بنگلہ دیش سے نسارگا، انڈیا سے گاتی، سری لنکا سے آکاش، پاکستان سے گلاب، میانمار سے فانی، تھائی لینڈ سے وایو، افغانستان سے ہدمبا، ایران سے مورا، عمان سے توکتائی اور قطر سے یاس۔ طوفان دراصل ہے کیا؟ جو گرج چمک کے ساتھ طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سائیکلون دراصل بڑے پیمانے پر ایک ایسی ہوا ہے جو کم دباؤ کے جو مرکز ہوتا ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ دراصل اندر کی طرف گھومنے والی ہوائیں ہیں جو جنوبی ہیمسفیئر میں کلاک وائز روٹیٹ کرتی ہیں، اور ناردرن ہیمسفیئر میں یعنی کہ شمالی ہیمسفیئر میں اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کرتی ہیں۔ مزید آسان لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں تو ایک طوفان اس وقت بنتا ہے جب گرم نم ہوا سمندر کے اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ جیسے جیسے یہ ہوا اوپر جاتی ہے، نیچے ایک گرم دباؤ والا ایریا یا علاقہ بنتا جاتا ہے۔ اب یقیناً کم دباؤ والا علاقہ گرد و نواح سے زیادہ دباؤ والی ہوا سے بھر گیا ہے۔ ایک بار پھر ٹھنڈی ہوا کی اگلی جو کھیپ ہے وہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے سمندر کے اوپر گرم اور نم ہو جاتی ہے۔ تو جناب یہ ہے ایک سائیکلون کی، ایک طوفان کی سائنٹیفک وجہ۔ طوفان کی جو نشو و نما ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ منحصر ہے ہوا کی رفتار پر، ہوا کی سمت پر، درجہ حرارت پر یعنی کہ ٹیمپریچر پر، اور اس کے علاوہ ہیومیڈیٹی یعنی کہ نمی پر۔ بپر جوائے جیسے جو سمندری طوفان ہوتے ہیں تو ان کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں، ان کی تباہیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو اس طرح ہوتا ہے کہ موسلا دھار بارش ہوتی ہے، تیز ہوائیں اور طوفانی لہریں، سیلاب آ جاتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، پاور آؤٹیجز ہوتی ہے یعنی کہ بجلی کی بندش، اور کمیونیکیشن ڈسرپشنز ہوتی ہیں یعنی کہ مواصلات کی خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور پراپرٹی ڈیمیجز ہوتے ہیں، اور انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ہیٹ انرجی یعنی جو حرارتی توانائی ہے وہ طوفان کا ایندھن ہوتی ہے۔ اگر ونڈ کنڈیشنز یعنی کہ ہوا کے حالات ٹھیک ہوں تو جو سٹارم ہے، جو طوفان ہے، وہ سمندری طوفان بن جاتا ہے جسے ہیوریکین کہتے ہیں۔ تو حرارتی توانائی سے یعنی کہ ہیٹ انرجی سے پانی جتنا گرم ہوگا ہوا میں نمی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جناب اس کا صاف مطلب ہے کہ اتنا ہی بڑا، شدید اور مضبوط سمندری طوفان آئے گا۔ لیکن جو زمین ہے وہ طوفان کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ اس میں پانی کے مقابلے میں
कम नमी होती है, लेस मॉइस्चर होता है। किसी भी तूफान को बड़ा बनाने के लिए उसकी नशोनुमा के लिए जो समंदरी पानी है वो अहम हैसियत का हामिल है, क्योंकि यही समंदरी पानी तूफान को जरूरी हरारत या गर्मी फराहम करता है। लेकिन जो जमीन है वो एक तूफान की जो गर्दिश है उसके मरकज के करीब जो गरजने और चमकने की जो सलाहियत है उसको मुतासर करती है। तो इसके नतीजे में जो तूफान है वो कोलैप्स हो जाता है, कमजोर हो जाता है या खत्म हो जाता है। गर्म पानियों के समंदर में गरज चमक का एक बड़ा जो तूफान है उसका एक क्लस्टर जो है वो डेवलप हो सकता है, परवान चढ़ सकता है। और अगर ये झुरमट या जो क्लस्टर है ये कम दबाव वाले एरिया में बरकरार रहता है तो ये घूमना या रोटेट करना शुरू कर सकता है, और फिर इस तरह के मुवाफिक हालात में जो तूफानों का जो क्लस्टर है उसका साइज बढ़ने लग जाता है, और फिर ये अपने आप को बरकरार रखते हुए एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर देता है जो फिर मुसीबत लाता है। समुद्री तूफान जिन्हें ह्यूरिकेन्स कहते हैं वो अटलांटिक ओशन यानी के बहरे ओकियानुस और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल में आते हैं। टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी के मगरबी बहरुल काहिल में आते हैं। और इसी तरह ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या ये जो तूफान है ये जनूबी बहरुल काहिल और बहरे हिंद में वाक़या होते हैं, यानी कि साउथ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में वाक़या होते हैं। समुद्री तूफान दरियाफ्त किया था ऑस्ट्रेलवी माहिर मौसमियात ने, जिनका नाम था क्लेमेंट रैग। फी जमाना तूफानों को ट्रैक करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि सैटेलाइट्स, वेदर रडार्स, कंप्यूटर्स वगैरह जो हैं, इनसे जो साइक्लोन्स हैं इनकी जो डेवलपमेंट हो रही है या जिस अंदाज से परवान चढ़ रहे हैं, इनका कहाँ पे रुख है, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है, फोरकास्टिंग की जाती है। डियर ऑडियंस, कुदरती आफात को, साइक्लोन वगैरह को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन साइंस और इंजीनियरिंग की मदद से इसके असरात को कम जरूर किया जा सकता है। आदाद शुमार के मुताबिक इसकी पेशन गोई की जा सकती है, फोरकास्टिंग की जा सकती है, और इसका पैटर्न जो है वो तलाश किया जा सकता है, ताकि ये तयन किया जा सके कि कुदरती आफात कब और कहां कैसे रोनुमा हो सकती हैं, ताकि हम लोग इसके लिए पहले से तैयार रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। तूफान के मौके पर जो सबसे ज्यादा महफूज जगह होती हैं, जिसमें खिड़कियां ना हो या छोटी छोटी खिड़कियां हों, जहां पर पनाह ली जा सके, शेल्टर लिया जा सके। मैट्रेस यानी कि जो बिस्तर का जो गद्दा है वो भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। तूफान आए तो शीशे के दरवाजों और खिड़कियों और दीगर ऐसी जगहों से दूर रहें जहां मलबा आसानी से टूट कर आप पर गिर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें इस किस्म की कुदरती आफात से बचाए। आई होप कि मैंने आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दी होगी तूफान को समझने के लिए। जी जनाब, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। आपने मुझे बताना है कि आपको मुझसे किस तरह की वीडियोस चाहिए हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।